ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کلمہ شہادت کا معنی مفہوم کیا ہوتا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ کلمہ شہادت کا معنی مفہوم کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس سوال کے جواب پہ بھی دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ آج یہ کلمہ جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اگر ہم غور کریں تو ہمارے سماج کا سب سے مظلوم کلمہ ہے۔ اس لیے کلمہ شہادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے معنی پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اور کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دو باتوں کی گواہی دی جاتی ہے اس میں۔ پہلے نمبر پر عبادت کس کی، اور دوسرے نمبر پر عبادت کس طرح۔ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، یعنی عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ سجدہ ہو تو اللہ کے لیے، رکوع ہو تو اللہ کے لیے، نظر و نیاز ہو تو اللہ کے لیے، قربانی ہو تو اللہ کے لیے۔ عبادت کے سارے کام اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ عبادت کس طرح ہوگی؟ تو محمد الرسول اللہ، عبادت ہوگی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ تو جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر انکار ہے اور دوسرے نمبر پر اثبات ہے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، انکار ہے، کفر کا انکار ہے، شرک کا انکار ہے، نفاق کا انکار ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ گویا کہ اگر عبادت ہو سکتی ہے تو صرف ایک اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں، جب تک کہ یہ شرطیں نہ پائی جائیں تب تک کہ عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ کا پہلے نمبر پر ہمیں علم ہو۔ اگر لا الہ الا اللہ کا ہمیں علم نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ پر یقین ہو، یعنی لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھیں اور اس کے پیغام پر ہمیں یقین ہو۔ اگر شک ہے تو لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ پڑھنے میں اخلاص ہو۔ اگر اس کے اندر شرک پایا جا رہا ہے تو لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اس میں سچائی ہو، بلکہ پانچویں شرط سچائی ہو۔ ہاں، چوتھی شرط ہے سچائی پائی جائے۔ اگر سچائی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہوگا، یعنی جھوٹ ہے، سچائی نہیں پائی جا رہی ہے تو لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کے لیے پانچویں شرط یہ ہے کہ اس میں محبت ہو، محبت پائی جائے۔ اگر بغض ہے، نفرت ہے تو لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہوگا۔ محبت کس چیز سے؟ محبت لا الہ الا اللہ سے، محبت لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے سے۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کی یہ بھی شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد اطاعت آ جائے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ اگر ترک ہے، نافرمانی ہے تو قطعاً لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے قبول آ جائے، یعنی رد نہ ہو، قبول کر لیں۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سارے معبودوں کی عبادت کا انکار کر دیا جائے۔ اور جب ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم چار باتوں کی گواہی دیتے ہیں یا چار باتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی تھی اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔
پہلے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ہم تصدیق کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا تھا اس کو ہم عملی جامہ پہناتے ہیں، جن کاموں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روک دیا ان سے اپنے آپ کو روک لیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اپنے طریقے سے نہیں، جیسے من کرتا ہے ویسے نہیں، بلکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے یا عبادت کرنے کا طریقہ بتایا ہے ویسے ہی ہم عبادت کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں وہ مردود ہے۔ تو گویا کہ یہ رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔